مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کے مہینے کو محترم مہینہ بتایا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر بعض لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اصل چیز کو چھوڑ کر لوگ خرافات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بدعات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، مگر لوگوں نے محرم کے مہینے میں خرافات ایجاد کی ہیں، بدعتیں ایجاد کی ہیں، پھر لوگوں نے ان خرافات کو اپنایا ہے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا، محرم الحرام کے مہینے میں ماتم کرنا، لوگوں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کی ایجاد کی ہے۔ اسلام کے اندر ماتم ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر ماتم ہے ہی نہیں، نہ اسلام میں ماتم ہے، نہ ماتم اسلام میں ہے۔ کیا؟ نہ اسلام میں ماتم ہے، نہ ماتم اسلام میں ہے۔ یہ اسلام سے ہٹ کر الگ چیز ہے، الگ کام ہے۔ شریعت نے نہ اس چیز کا حکم فرمایا ہے، نہ شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے دنوں میں کسی فوتگی کے وقت اللہ کے نبی نے بڑے زور سے رونے سے بھی منع فرمایا ہے اور نوحہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کسی کے فوتگی کے وقت اللہ کے نبی نے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے سے بھی منع فرمایا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور جاہلوں کی طرح آؤ گھوڑا کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آئیے ہم سب سے پہلے اللہ کی کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں کیا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 155، 156، 157۔ ہم سب سے پہلے قرآن میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن کی آیت نمبر 155، آیت نمبر 156، سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2۔
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम जरूर बेजरूर तुम्हें आजमाएंगे, वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर बिलजरूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, किसी कदर खौफ से, यानी तुम्हें खौफ देकर तुम्हें आजमाएंगे, वलजूअ, तुम्हें भूखा रख के तुम्हें आजमाएंगे, व नक्सिम मिनल अम्वाल, और फाके से तुम्हारे माल में तुम्हें नुकसान दे के तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफुसे, तुम्हारे जान में तुम्हें नुकसान दे के हम तुम्हें आजमाएंगे, वस्समरात, तुम्हारे फलों में, तुम्हारे बागात में, तुम्हारे अनाज में हम तुम्हारा नुकसान करके तुम्हें आजमाएंगे कि तुम किस तरह का तरीका इख्तियार करोगे, तुम किस तरह का तरीका इख्तियार करोगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया आगे, अल्लदीना बशिरिस साबिरीना, क्या फरमाया, हे मेरे महबूब आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अब सब्र करने वालों का काम मातम करना नहीं है, सब्र करने वालों का काम अपने मुंह को पीटना नहीं है, सब्र करने वालों का काम अपने मुंह पर थप्पड़ मारना नहीं है, सब्र करने वालों का काम अपने गिरेबान को फाड़ने का नाम नहीं है, सब्र करने वालों का नाम जंजीर जनी करने का नाम नहीं है, अपने पीठ पर जंजीर मारना, छुरियां मारना, अपने सर पर छुरियां मारना, ये सब्र करने वालों का काम नहीं है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, सब्र करने वाले कौन है, अल्लदीना, सब्र करने वाले वो हैं, इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, माल में या खौफ की वजह से, हाँ, या जान की वजह से, अल्लाह पाक ने किसी प्यारे को उनसे छीन लिया, जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करने वाले क्या कहते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह ताला ही की मिल्क है, हम तो अल्लाह ताला ही की मिल्क हैं और हम सब अल्लाह ताला ही के पास जाने वाले हैं। जो साबिरीन है वो ये काम करते हैं, हाँ, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, इन लोगों पर खास रहमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इन लोगों पर खास रहमतें होंगी और आम रहमत भी होगी। यही लोग हैं जिनकी रसाई होगी, हाँ, जो हिदायत याफ्ता होंगे, जो अल्लाह के महबूब बंदे होंगे। ये कुरान की आयत मैंने आपको सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं तुम्हें आजमाऊंगा, हाँ, तुम्हें खौफ देकर, तुम्हें भूखा रख के, तुम्हारा माल का नुकसान करके, तुम्हारे जान का नुकसान करके। अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, जो सब्र करने वाले हैं वो क्या कहते हैं, जब उनको तकलीफ पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आइए हम देखते हैं कि तारीख के अंदर तमाम आसमानी मज़ाहिब के अंदर हम देखें, तौरेत में देखो, ज़बूर में देखो, इंजील में देखो, कुरान में देखो, कहीं पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म नहीं फरमाया कि तुम में से कोई अगर शहीद हो जाता है, तुम में से कोई मारा जाता है, तुम में से कोई अगर हलाक हो जाता है, तुम उसके मौत पर तुम मातम करो, तुम जंजीर जनी करो, तुम सीना को भी कर लो, तुम अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, तुम अपने गिरेबान को फाड़ लो। किसी भी आसमानी मजहब में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म नहीं फरमाया, न तौरेत के अंदर, न ज़बूर के अंदर, न इंजील के अंदर, न कुरान मजीद के अंदर। आप देखें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले बड़े बड़े अंबिया को शहीद किया गया, बड़े बड़े अंबिया को शहीद किया गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पीठ से आरे के जरिए चीरा जाता है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे के जरिए पीठ से चीरा जाता है, आरा चलाया जाता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ आई होगी, दो हिस्सों में तकसीम हो गए। अल्लाह के पैगंबर हैं, मगर क्या उनके पैरोकारों ने, क्या उसके उम्मत ने, क्या उन्होंने मातम की, क्या उनसे कोई मातम साबित है? नहीं।
کبھی بھی نہیں، بلکہ انہوں نے صبر کا دامن پکڑ لیا ہے جو اللہ کا حکم ہے انہیں۔ پھر آئیے دیکھتے حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے سر کو تن سے الگ کر دیا جاتا ہے، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے الگ کر دیا گیا تھا ظالموں نے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر، ان کے سر کو تن سے الگ کر دیا گیا۔ کیا ان کے پیروکاروں نے ماتم کی؟ کیا انہوں نے اپنے گریبان کو پاڑا؟ کیا انہوں نے اپنے منہ پر تھپڑ مارے؟ کیا انہوں نے اپنے سر پر خنجر مارے؟ کیا انہوں نے اپنے سینے پر خنجر چلائے؟ نہیں، انہوں نے صبر کیا جو ان کو اللہ کا حکم تھا۔ بھائی آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے پیاروں کو شہید کیا گیا، پیارے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہے، ان کو بھی بیچ میں سے دو ٹکڑے کی جاتے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو حصوں میں تقسیم کی جاتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں حضرت سمیہ کے ظالم۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے بچوں کو حکم فرمایا کہ تم ماتم کرو؟ کیا تم اپنے سر کو پھاڑ دو؟ کیا تم اپنے منہ پر تھپڑ مارو؟ نہیں، صبر کا حکم، صبر کا حکم۔ پھر حضرت زنیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایک عورت ہے، ان کی آنکھوں کو لوہی راڈ گرم کر کے ان کے آنکھوں میں ڈالے جاتے، ان کے آنکھوں کو نکالا جاتا ہے، لوہے کو گرم کر کے، سلاخوں کو گرم کر کے ان کی آنکھوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کیا ان کی اولاد ماتم کی؟ نہیں، اللہ کے نبی نے صبر کا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کیا اللہ کے نبی نے کسی صحابی کی شہادت پر ماتم کا حکم فرمایا؟ کبھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم فرمایا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد میں حضرت حمزہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، پیارے چچا ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ میرا بھی شیر ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے۔ اس حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے، ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے سینے کو چیرا جاتا ہے، ان کے پیٹ کو چاٹ دیا جاتا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ان کے بہنیں نہیں تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہیں ہوں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ مگر اللہ کے نبی نے ماتم کا حکم نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے صبر کا حکم فرمایا ہے۔ ہاتھ پڑھتے نام اسلام کا لیتے ہیں، پھر یہ ماتم کرتے ہیں۔ ماتم اسلام کے اندر نہیں ہے، یاد رکھنا، نہ اسلام میں ماتم ہے نہ ماتم اسلام میں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ تمام آسمانی مذاہب کے خلاف ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، آپ ہندو مذہب کو لے لیں، دوسرے جتنے بھی مذاہب ہوں گے، تمام مذاہب کے اندر کسی مذہب کے اندر بھی اپنے آپ کو مارنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام کے اندر تو اس کو خودکشی کہا جاتا ہے، لوگ اپنے آپ کو ماریں، اپنے آپ کو زنجیر مارے، خودکشی کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے آپ کو مارے، جو اپنے آپ جسم کو تکلیف دے دیں، اس کو تو خودکشی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ سراسر حرام ناجائز ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ ماتم کو اسلام نہیں کہنا چاہیے، ماتم عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب کس طرح ہے؟ آئیے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت کر کے دیتا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت کر کے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال الا على زوج 4 اشہر و10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لامرأة، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے بھی لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ غم میں بیٹھ جائے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ لا تحل، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں، کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ وہ غم کرے۔ ہاں، وہ عورت جس کا شوہر مر جائے
اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن وہ غم میں بیٹھ جائے، مگر اس سے زیادہ کہ اسلام کے لیے جائز نہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ پھر آئیے دوسری حدیث میں، یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ مشکات شریف آپ کھول کے دیکھ لیں، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جائز نہیں ہے، لیس منا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس منا، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 150، صفحہ نمبر 150، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، یہ کسی مذہبی اسکالر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے جماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنی جماعت میں سے نکال رہے ہیں جو کیا کرتا ہے، کسی کی غم کے دن، کسی کی فوتگی کے دنوں میں کیا کرتا ہے؟ من ضرب الحدود، کہ اپنے گال پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، سینہ گوبی کرتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے، زنجیر مارتا ہے، خنجر مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، یا وہ جاہلوں کی طرح نوحہ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا، یہ میرے جماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو ایسے شخص کو اپنے جماعت سے نکال رہے ہیں۔ آج کا بندہ، آج کا شخص کلمہ پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ماتم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تو پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت کا تو مطالعہ کرو۔ آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ہم کسی اور کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم آج کی کسی مفتی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں کس کی بات؟ محبوب سبحانی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات۔ وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ غنیت الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 فرماتے، لو جاز ان یتخذ یوم موتہ یوم مصیبت لکان یوم الاثنین اولا بذالک اذ قبض اللہ تعالی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی موت کے دن کو غم کا دن بنا کے منانا اسلام کے اندر اجازت ہوتی، جائز ہوتا، پھر سب سے زیادہ غم والا دن وہ دن ہوتا جس دن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض کیا۔ سب سے زیادہ غمگین دن تو ہم اس دن کو مناتے، وہ پیر کا دن جس دن میرے نبی دنیا سے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر ہم اس دن کو سب سے زیادہ غم کا دن بنا کے مناتے اگر اسلام کے اندر اس کی اجازت ہوتی۔ مگر صحابہ نے نہیں منایا، اہل بیت نے نہیں منایا اس دن کو، اللہ کے نبی کے وفات کے دن کو غم کا دن نہیں منایا، ہر سال وہ غم کا دن مناتے، نہیں منایا۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت حسنین کریمین موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، تمام صحابہ موجود ہیں، صحابہ کرام نے کبھی اس دن کو غم کا دن بنا کے نہیں منایا، کیونکہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتی تو پھر ہم سب سے زیادہ غم کا دن پیر کے دن کو مناتے، کہ پیر کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے بیٹے کربلا کے دن، اس واقعے کے دن کربلا کے میدان میں موجود تھے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، 18 سال کی عمر میں، جوان ہے مگر بیمار ہے، میدان میں نہیں آئے تو وہ زندہ تھے، انہوں نے کربلا کا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کس نے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جو واقع کربلا کے بعد 34 سال تک دنیا میں رہے۔ کتنے سال تک؟ 34 سال تک دنیا میں زندہ رہے۔ ان سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ انہوں نے کوئی سال اپنی زندگی میں
ان دنوں میں انہوں نے غم منایا ہو، انہوں نے ماتم کیا، نعوذ باللہ۔ اسلام کے اندر ماتم تو ہے ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر صبر کا درس ہے۔ آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں حضرت حسین کے بڑے بیٹے زین العابدین سے، آپ مجھے ثابت کر کے دیا ماتم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ مجھے ماتم ثابت کر کے دکھائیں علی تقی سے، علی نقی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت موسیٰ کاظم سے، تمام اہل بیت سے آپ مجھے ماتم ثابت کر کے تو دکھائیں، کیونکہ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، ہمارے نبی کی سیرت میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محرم کی خرافات میں سے ہے، یہ محرم کی بدعات میں سے، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جو محرم کے جلوس ہے یہ شرعاً یہ بالکل غیر شرعی جلوس ہے، ان کا دیکھنا بھی حرام، ماتم کرنا بھی حرام، ان کے ماتمی جلوسوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرو، یہ اہل بیت سے محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔